ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ پورے 20 سال پہلے کی بات تھی جب عقیل صاحب کے ساتھ پورا 1 سال رہنے کے بعد میں میکے گئی تھی۔ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ 2 ماہ گزارنے کے بعد لوٹی۔ 2 ماہ کتنا طویل عرصہ لگا تھا مجھے۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور اس عرصے میں ہم نے ایک دوسرے کو بے شمار فون کیے اور انہوں نے مجھے 10 طویل خط لکھے جن میں عشق و محبت کی وہی گرمی تھی جو شادی سے پہلے ان کے خطوط اور فون میں ہوتی تھی۔ ہر خط رات کے لکھا گیا اور ہر فون فری ٹائم میں کرتے تھے۔ ایک ایک لفظ میں ان کا پیار چھلکتا تھا۔ اب عقیل صاحب کے بغیر مجھے بھی زندگی صحرا جیسی معلوم ہوتی تھی۔ گھر پہنچی تو انہوں نے گرم جوشی سے میرا استقبال کیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میری جان، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جیسے طویل سفر کی تھکان جاتی رہی تھی، میں کھل اٹھی، نکھر آئی تھی۔ اسی شام مجھے باتوں ہی باتوں میں پڑوسن نے بتایا کہ ایک دن عقیل صاحب کسی عورت کو گھر لائے تھے، وہ رات بھر یہیں رہی۔ یہ سن کر میرا تو دل ڈوبنے لگا۔ رات کو کھانے کی میز پر میں نے عقیل صاحب سے پوچھا تو کہنے لگے، ہاں یہ سچ ہے، میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں تو جیسے سکتے میں آ گئی کہ میری غیر موجودگی میں میرے شوہر نے یہاں ایک غیر عورت کے ساتھ رات گزاری۔ میرے شوہر کے ساتھ جس نے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی میری محبت کا دم بھرا ہے، اپنی ساری محبت، سارا پیار صرف میرے لیے وقف کر رکھا تھا۔ میرے لیے عقیل صاحب کی یہ بے وفائی معمولی نہیں تھی۔ میری آواز میں گہرے دکھ کی حلاوت آ گئی۔ کیوں؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری سیکرٹری تھی، تمہارے بغیر گھبرا گیا تھا، دل نہیں لگتا تھا، اور تو کیا اس کا یہی علاج تھا؟ میں پھٹ پڑی، تم عورت ہو، مرد کے جذبات کو کبھی نہیں سمجھ سکو گی، اس لیے کہ پیار اور جنس 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی، بنا کچھ بولے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بھی پیچھے پیچھے پہنچے، کہنے لگے، میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاتا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک تو گناہ، اس پر پردہ پوشی، کیا یہی میرے خوابوں کا دیوتا ہے جس کے ہاتھوں میں نے اپنی زندگی کی لگام دی ہے؟ کیا یہی میرے سپنوں کی تعبیر ہے؟ میں تو جیسے ٹوٹنے لگی تھی۔ کہنے لگے کہ میں نے زندگی میں صرف تمہیں ہی چاہا ہے اور اب بھی تمہیں چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی تمہاری جوتی کے برابر نہیں، صرف شراب کا ایک پیگ تھا، سگریٹ کا ایک کش تھا جس کی اہمیت ختم ہو جانے کے بعد کچھ بھی نہیں رہتی۔ مرد کا پیار ان سے کہیں بلند ہوتا ہے۔ پھر بھی میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے کہا، کیا معافی مانگنے سے بات ختم ہو جائے گی؟ اور اگر یہ غلطی مجھ سے ہو جاتی تو کیا آپ مجھے معاف کر دیتے؟ عقیل صاحب کے چہرے کا تو رنگ ہی بدل گیا۔ کہنے لگے، مرد کی طرح عورت کے لیے یہ بات اتنی معمولی نہیں ہوتی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا تو سب کچھ اجڑ گیا تھا۔ میرے لیے روپیہ کوئی بڑی چیز نہیں تھی۔ میں ہمیشہ روپے میں کھیلتی رہی، اعلیٰ سوسائٹی میں سانس لیتی تھی، محفلوں کی رونق بنی رہتی تھی، مختلف لوگوں سے اپنے حسن کی تعریف سنتی تھی۔ اس کے باوجود مجھے زندگی کی اعلیٰ قدروں پر یقین تھا۔ اگر میں نے زندگی میں کسی مرد کا تصور کیا تھا تو وہ صرف عقیل صاحب تھے، اور اس وفا کا صلہ انہوں نے مجھے یہ دیا تھا۔ کہنے لگے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، آئندہ کے بعد میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن بے وفائی کا یہ روگ میرے دل کو ایسا لگا کہ دن رات مجھے نیند نہ آتی، رہ رہ کر یہ خیال تڑپاتا کہ اسی کمرے میں، اس بیڈ پر اس عورت نے رات گزاری ہوگی۔ وہی جملے جو میرے لیے مخصوص تھے اس عورت کے کانوں میں بھی سرگوشی کے انداز میں کہے ہوں گے۔ ساری رات کروٹیں بدلتے گزار دی۔ صبح ہوئی تو میری آنکھیں سرخ تھیں۔ میں نے خود کو بہت سمجھانا چاہا لیکن نہیں سمجھا پائی۔ اگلے چند دنوں میں بھی میرے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا۔ میں جیسے کسی تپتے صحرا میں کھڑی تھی، کسی طور پر چین نہیں آ رہا تھا۔ اب تو نہ عقیل صاحب کو دیکھ کر میرے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا، نہ میری زلفیں انہیں دیکھ کر لہراتی۔ انہیں خاصا برا لگتا تھا، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ دوپہر کو بہت دیر تک اپنی پڑوسن مسز شمسی کے پاس بیٹھی رہی۔ اس واقعے کے بارے میں ان سے باتیں کرتی رہی۔ وہ زمانہ شناس عورت تھیں
ان کی شادی کو 5-6 سال ہو گئے تھے۔ انہوں نے جب میری یہ حالت دیکھی تو انہیں مجھ پر بہت افسوس ہوا۔ انہیں خیال بھی نہیں آیا تھا کہ مجھ پر اس بات کا اتنا اثر ہوگا کہ باوجود شوہر کے معافی مانگنے کے میں اپنے آپ کو اتنا بیمار، اتنا پشمردہ سمجھ لوں گی۔ وہ مجھے سمجھاتی رہیں کہ تمہارا شوہر ٹھیک کہتا ہے، مرد کی فطرت، اس کی نفسیات عورت سے مختلف ہوتی ہے، اس سے محبت یا شادی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ عورت کو اس بارے میں اپنے نظریے سے نہیں سوچنا چاہیے، عورت کی بات اور ہے۔ مسز شمسی کی باتوں نے میرے بوجھ کو قدرے ہلکا کر دیا، لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا وہ بوجھ جو میرے دل کا ناسور بن گیا تھا۔ بہرحال چند دنوں کے بعد ان کے شوہر جو دوسرے شہر گئے ہوئے تھے واپس آ گئے۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے لیے بہت کچھ لائے۔ مسز شمسی نے مجھے سب کچھ دکھایا، وہ بہت خوش تھے۔ لیکن دوسرے ہی دن مسز شمسی کی طبیعت خراب ہو گئی تو انہیں ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ ان کے یہاں ایک اور لڑکا ہوا تھا، یہ بھی پہلے بیٹے کی طرح بے حد خوبصورت تھا۔ بیٹے کی خوشی میں ان لوگوں نے ایک پارٹی کرنے کا ارادہ کیا۔ ہمارا بھی ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا معمول کی بات تھی، سو میں بھی ان کے گھر چلی گئی۔ بہت دیر تک ان کے بیٹے شرجیل سے اپنا دل بہلاتی رہی۔ مسز شمسی نے نوکر کو خاص اہتمام سے کھانا بنانے کو کہا تھا۔ بازار سے کچھ مٹھائی اور آئس کریم وغیرہ بھی منگوا لی۔ مسز شمسی اور شمسی صاحب کی ہنستی مسکراتی ازدواجی زندگی دیکھ کر مجھے اپنا دل بہت اداس لگا۔ یوں لگا جیسے میرے نصیب میں کوئی خوشی نہیں۔ مجھے اداس دیکھ کر مسٹر شمسی میرے پاس آ گئے، کہنے لگے، آپ کیوں اداس لگ رہی ہیں؟ دراصل میں جانتا ہوں کہ آپ کی اداسی کی وجہ کیا ہے۔ شرجیل کی ماں نے آپ کو بتا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ خاموش رہنا، لیکن عورتوں کے پیٹ میں بات نہیں بچتی۔ خیر یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر کا روگ بنا لیں۔ آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ وہ مجھے بہت دیر تک سمجھاتے رہے۔ ہمدردی کے چند بول سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور بڑھ کر میرے رخساروں سے آنسو پونچھنے لگے۔ پھر میرے چہرے پر ان کی آنکھیں گڑ گئیں۔ کہنے لگے، کچھ لوگ اداس ہو کر کتنے حسین ہو جاتے ہیں۔ جواب میں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں سب کچھ پڑھ لیا تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہونا چاہتی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ مجھے اپنے شوہر سے انتقام لینا ہے۔ شاید ایسا کرنا میرے دکھ کو کم کر دے، شاید یہی سب میرا علاج ہو۔ اس رات میں نے انتقاماً وہ سب کچھ کیا جو میرے شوہر کے لیے وقف تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا پہلا گناہ کیا تھا، لیکن شاید خیانت سب سے پہلے میرے شوہر نے کی تھی، اور میں نے تو اس خیانت کا بدلہ لیا تھا۔ دوسرے دن واقعی مجھے سکون سا محسوس ہوا۔ میرے دل کے کسی گوشے میں انتقام کی جو آگ سلگ رہی تھی وہ بجھ گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ عقیل صاحب جب لاہور سے لوٹے تو یہ خوشی دیکھ کر ناچ اٹھے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے۔ مسز شمسی نوزائیدہ بچے کو لے کر گھر واپس آئیں تو شمسی صاحب نے اپنے گھر پر شاندار پارٹی دی۔ میں پہلے شرمندہ اور پشیمان تھی، مسٹر شمسی کے سامنے جاتے ہوئے گھبراتی تھی، لیکن پارٹیز میں نے دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کو اتنی پیاری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ مجھے عقیل صاحب کی بات پر یقین آ گیا کہ کسی وقتی ضرورت کے تحت مرد کبھی بہک جاتا ہے، لیکن اس کی محبت کبھی نہیں مرتی۔ بہرحال چند ہفتوں کے بعد مجھے کچھ شک سا پیدا ہوا۔ میں اپنی ایک دوست سے ملی تو مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش ہوئی، عقیل صاحب بھی بہت خوش تھے۔ ہم ایک پیارے سے خوبصورت سے بچے کے خواہاں تھے، لیکن ہر وقت میرے دل کو شک کا ناگ ڈستا رہتا کہ یہ بچہ کون ہے اور اس کا باپ کون ہے۔ احتیاطاً میں نے عقیل صاحب سے کہا بھی کہ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتایا جائے، چند مہینے یہ راز ہی رہے تو اچھا ہے۔ عقیل صاحب بھی باخوشی مان گئے۔ دن گزرنے لگے۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ یہ بچہ میرے شوہر کا ہی ہے۔ بہرحال تکلیف کے مرحلے ختم ہوئے اور میں نے گول مٹول سرخ و سفید بچی کو جنم دیا۔ عقیل صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ دفتر میں ہزاروں روپے کی مٹھائی بانٹ دی اور گھر کو چھوٹے رنگ برنگے کھلونوں سے بھر دیا۔ ہم نے بچی کا نام مہنور رکھ دیا۔ وہ بہت خوبصورت دکھتی تھی۔ مسز شمسی ایک دن میری بچی کو دیکھنے آئیں تو بچی کو چوم کر بولیں، اسے تو لڑکا ہونا چاہیے تھا، لڑکی بالکل نہیں لگتی۔ پھر شرارت سے مجھے دیکھ کر کہنے لگیں، یہ شرجیل کی بچپن کی تصویر تو دیکھو، ذرا بھی فرق محسوس نہیں ہوتا، ناک نقشہ بالکل ایک ہے۔ خیریت تو ہے نا؟
जवाब में मैं मुस्कुरा दी। मेरा दिल जानता था कि इस जुमले में कितना असर है। मिसेस शम्सी बच्ची को चूमते हुए बोली, जीती रहे, चांद का टुकड़ा है। जब मैंने बच्ची में न अपने शौहर के बालों की झलक देखी, न नाक का वो तीखापन, न अपने नकूश का कोई रूप, तब मेरा शक यकीन में बदल गया। लेकिन मैंने किसी तरह अपने आप को समझा लिया कि बाज़ औक़ात माँ और बाप में से किसी का रूप भी बच्चे में नहीं होता। लेकिन अब सब कुछ मेरे सामने आया था। ये बच्ची वाकई मेरे शौहर की नहीं थी। एक दिन जब मैं मिसेस शम्सी के यहाँ जाकर शर्जील की बचपन की तस्वीर देख आई तो मेरे दिल में और भी बात वाज़िया हो गई कि कुदरत ने मुझे मेरे गुनाह की सज़ा दे दी है और मेरा ज़मीर क़यामत तक मुझे मलामत करता रहेगा। महानूर बड़ी हो गई और स्कूल जाने लगी। सब लोग शर्जील को और उसे बहन भाई समझते थे। वो दोनों भाइयों के साथ खेलती रहती, उसके साथ ही स्कूल जाती। खैर कई साल गुजर गए। महानूर के बाद हमारे यहाँ और कोई बच्चा नहीं हुआ, हालांकि हमारी दिली ख्वाहिश थी कि कम से कम एक बेटा पैदा हो जाता। एक दिन मैं अकील साहिब को बताए बिना अपनी दोस्त से मिली तो उसने मुआयना करने के बाद कहा कि तुम में किसी तरह की कोई खराबी नहीं, खराबी तुम्हारे शौहर में है। लेकिन उसका मुआयना किए बिना मैं किसी किस्म की तस्दीक नहीं कर सकती। ये सुनकर मैं तो कांप उठी। ये एक और सबूत था। चुपचाप होकर मैं घर में पड़ी रही। लाख ख्वाहिश के बावजूद भी अकील साहिब को डॉक्टर से मिलने का मशवरा नहीं दे सकी। डॉक्टर का मुआयना हमारी बनाई हुई इज़्दिवाजी ज़िंदगी को नीस्तो नाबूद न कर दे। मैंने सब कुछ अल्लाह के सहारे छोड़ दिया। दोनों घरों का ये खुशहाली का ज़माना था। हर नियामत हमें मुयस्सर थी। बस मैं कभी कभार इस हादसे के बारे में सोचती थी। अब महानूर कॉलेज में पढ़ने लगी, नबील भी कॉलेज में था। शर्जील इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए कराची चला गया। वो छुट्टियों में कम ही आता था, आता भी तो हफ्ता 10 दिन में वापस चला जाता। इन्हीं दिनों मैंने महसूस किया कि महानूर और शर्जील एक दूसरे को चाहने लगे हैं। शर्जील ने तो इस बारे में अपने घर में भी बात कर ली थी। वो महानूर से पसंद की शादी करना चाहता था क्योंकि बचपन से ही दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और महानूर का भी मिसेस शम्सी के घर में आना जाना था। उसके तो ख्याल में भी नहीं आ सकता था कि इस रिश्ते से इनकार भी किया जा सकता था। अगर मैं उसे अकेले बैठकर समझाती तो उसे कुछ समझ में न आता। वो एक कंवारी और कमसिन लड़की थी। शर्जील उसकी पहली मोहब्बत थी और पहली मोहब्बत हमेशा शदीद होती है। फिर अभी वो जानती ही क्या थी कि औरत क्या होती है, मर्द क्या होता है, गुनाह क्या होता है और क्यों होता है। उसके लिए तो ये बात बड़ी अनहोनी होगी। मेरे दिल में कांटे चुभ रहे थे कि मैं अपनी जवान होती बेटी को ये बात कैसे कहूँ कि शर्जील तुम्हारा भाई है। मैंने सोचा मिसेस शम्सी से बात करूं, लेकिन वो मेरे दर्द को क्या समझती, मुझे ही बुरा समझती। सच बताने से उसकी नज़र में मेरी इज्जत चली जाती। मेरे तो जहन के चीथड़े उड़ गए थे। ख्यालात हालात की चोट से घायल बेमिसाल परेशानियों और उदासियों की वादियों में मेरा जहन कहीं भटक रहा था, कहीं मरहम न मिल रहा था। कभी सोचा कि अकील साहिब को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए, शायद वो मुझे माफ़ कर दें। लेकिन फिर सोचा मर्द तो मर्द होता है, औरत का गुनाह वो कभी माफ़ नहीं कर सकता। ये जानकर उन्हें बहुत दुख होगा कि जिस बच्ची को वो अपने जिगर का टुकड़ा समझते रहे वो उनकी हरगिज़ नहीं है। इतने सालों की खड़ी हुई इज़्दिवाजी ज़िंदगी की ये इमारत पलक झपकते में ज़मीन पर आ गिरेगी। फिर क्या करूं? कई बार दिल चाहा कि इस भयानक रात की सुबह न हो, सुबह हो तो मैं न देखूं, पड़े पड़े मेरी रूह परवास कर जाए। लेकिन सब कुछ हो भी जाए तो मैं इस शादी को नहीं रोक सकती थी। चंद ही दिनों में मैं सूख कर कांटा हो गई। मेरी उम्र कई साल बढ़ गई। अकील साहिब ने मुझे बताया कि रात पार्टी में शम्सी साहिब ने महानूर का रिश्ता शर्जील के लिए मांगा था और इन्होंने हाँ कर दी है। अब सिर्फ मेरी हाँ का इंतज़ार है। ये सुनकर मेरी तो रूह कांप गई। मैंने बार बार इस मुद्दे पर सोचा कि मैं किससे बात करूं। ऐसे में मुझे सिर्फ एक ही माकूल शख्स नज़र आया और वो था शर्जील। शर्जील निहायत ही जिम्मेदार और समझदार बच्चा था। मेरी बेटी तो उसके इश्क में पागल थी। एक दिन मैंने उसे अपने घर बुलाया और उसे तसल्ली से सारी बात समझा दी। मेरी बात सुनकर वो तो जैसे बुत बन गया। मेरा लहजा ऐसा था कि उसे किसी बात पर शक नहीं था। वो पहले हैरान था कि इतना पसंद करने के बावजूद मैं इस रिश्ते पर खुश क्यों नहीं। अब उसे सब कुछ वाज़िया हो गया था। कहने लगा कि ये सब गलत भी तो हो सकता है जो आप कह रही हैं। मैंने कहा कैसे? एक माँ से ज़्यादा इस बात को कौन समझ सकता है। हमारा बच्चा नहीं था। महानूर
میرے ایک گناہ کا پھل ہے۔ اس کے بعد میں اور عقیل صاحب لاکھ خواہش کے باوجود اپنے گھر میں کوئی پھول نہیں کھلا سکے۔ شرجیل نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ کہنے لگا، نہیں، مہنور میری بہن نہیں ہو سکتی، میں اسے چاہتا ہوں، میں اس کے خون کا ٹیسٹ کرواؤں گا۔ تھوڑی دیر تک وہ یوں ہی کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے باہر نکل گیا، جیسے سب کچھ کھو کر۔ میں دیر تک سسکتی رہی۔ مجھے محسوس ہوا میرے دل سے سارا بوجھ اتر گیا ہے۔ شرجیل سیانہ لڑکا ہے، ضرور اس شادی سے باز آ جائے گا۔ میں سارا دن ایسے ہی خیالوں میں گم رہی۔ شام کو مہنور آ گئی، پھر عقیل صاحب بھی آ گئے۔ کھانے کا وقت ہوا، میں ٹیبل پر آ بیٹھی، مہنور کی طرف دیکھ رہی تھی تو بہت صدمہ ہو رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی اب یہ شادی نہیں ہو پائے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں عقیل صاحب کے فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے فون اٹھایا اور سننے لگے۔ میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ ریسیور رکھ کر عقیل صاحب نے مہنور کو دیکھا۔ ان کے چہرے کے تاثرات عجیب تھے۔ پھر میری طرف دیکھا، ان کا چہرہ لٹک گیا تھا۔ جلدی سے کار کی چابی کوٹ سے نکالتے ہوئے بولے، میں شمسی صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں کار سٹارٹ کرنے کی آواز آئی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کے عقیل صاحب لوٹے۔ آ کر انہوں نے شرجیل کی موت کی خبر سنائی۔ ایک حادثے میں اس کا سر پچک گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ کیا اتنا کچھ بھگتنے پر بھی میں صرف ایک گناہ کی قیمت نہیں چکا سکی، جو اللہ نے مجھے ایسی سزا دی کہ مجھے ہمیشہ کے لیے نیم مردہ کر دے؟ جب تک جیوں میری نسوں میرے دل میں، میری روح میں انگاروں کی طرح سلگتی رہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔